مجدد ہر زمانے میں رہے، ہر صدی میں رہے۔ امام شافعی بھی مجدد تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی مجدد تھے، شیخ احمد فاروق سرہندی بھی مجدد تھے، ہر صدی میں مجدد رہے۔ 14ویں صدی میں دین پر کچھ عجیب و غریب حملے ہونے لگے، عجیب و غریب۔ کچھ لوگ تو ہندوؤں کے بھیٹ چڑھنے لگے، ہندوؤں کی رسموں کو اپنانے لگے، ان کے طریقوں پر چلنے لگے۔ کچھ لیڈر جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگانے لگے، بھائی بھائی کہنے لگے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ مسلمان اپنے عقائد و نظریات کو چھوڑ کر ہندوانہ رسمیں اختیار کرنے لگے تھے۔ ایک شور تو یہ ہوا۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن لوگوں نے توحید کی آڑ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عجیب و غریب جملے کہنے شروع کر دیے، عجیب و غریب، اور نظریات غالب آنے لگے۔ کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے بیل کا آ جائے تو نہیں ٹوٹتی۔ کسی نے کہا لاٹھی تو فائدہ دیتی ہے، محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ قابل توجہ باتیں ہیں، ان پر غور کریں، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ اتنا بڑا جملہ کوئی کہہ جائے۔ ایک شخص نے یہاں تک لکھ دیا کہ جیسا علم حضور کو ایسا تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے۔ اس حد تک لوگ چلے گئے، اس حد تک۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ، میری درد مندانہ اپیل ہے، میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو بعض اوقات وکالت کرتے ہیں ایسے جملوں کی، نہیں یہ مطلب ہے، یہ نہیں یہ مطلب ہے، تو بھائی اللہ نے قرآن پاک میں تو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہا ہے میرے محبوب کے غلاموں، اے ایمان والو، جس لفظ کی وجہ سے میرے نبی کی بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کی وجہ سے بے ادبی ہو، تم وہ لفظ بولنا ہی چھوڑ دو۔ اتنی تعظیم سکھائی اللہ تعالیٰ نے۔ لوگوں نے اس طرح کے جملے کہنا شروع کر دیے۔ اب بڑا مشکل ہوتا ہے میدان میں نکل کے کسی کو لتاڑنا، اس کو روکنا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی نے کہا حضور کے بعد بھی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں نے اس طرح کے جملے کہنے شروع کر دیا۔ ایک ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ، ایک مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ لیڈروں کی وجہ سے بے شمار برائیاں ہندوستان میں پھیلنے لگی۔ حالات بڑے دگرگوں تھے، لوگ پریشان تھے۔ یکا یک بریلی کی دھرتی سے ایک شخص بولا، بریلی کی دھرتی سے ایک شخص بولا جنہوں نے علم تھاما، جنہوں نے سب سے پہلے تو ان لوگوں کو کہا جو ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگاتے تھے، فرمایا نا، مسلمان رسول اللہ والے ہیں، یہ رسم اپنائیں گے تو وہ والی جو ان کے نبی نے انہیں حکم دیا ہے۔ ہر اس رسم سے منع کر دیا، یہاں تک کہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا یہ فتویٰ موجود ہے ان کی کتابوں میں۔ کسی نے کہا حضور ہم ہندوؤں کے طریقے پہ نہیں چلتے، ہم ان کی کوئی شے نہیں اپنائیں گے، صرف یہ بتا دیں کہ ان کی مجلس میں، محفل میں، ان کے میلے میں جانا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا تم رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہیں وہاں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ عشق رسول کی علامت بن گئے فاضل بریلوی۔ 1876 میں پیدا ہوئے، 1921 میں وصال فرمایا۔ 4 سال کی عمر تھی جب استاد کے پاس لے گئے، استاد کے پاس، اور استاد نے سبق شروع کرایا۔ 6 سال کی عمر تھی جب فاضل بریلوی نے پہلی دفعہ منبر پہ بیٹھ کے نبی پاک کا میلاد پاک بیان فرمایا۔ 13 سال میں اعلیٰ حضرت نے سارے علوم پڑھ لیے تھے، اور روایتوں میں اختلاف ہے لیکن آپ کی عمر پوری 20 سال نہیں تھی، پوری 20 نہیں ہوئی تھی جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک درویش آئے تو کہنے لگے آپ کا حصہ ہے، ظاہری علم تو حاصل ہو گیا پر باطن کے نور کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کو اور آپ کے والد گرامی کو مارہرہ شریف لے گئے، وہاں ایک سید بزرگ تھے، سید آل رسول مارہ روی، 21 سال مجاہدے کراتے تھے، پھر کسی کو خلافت دیتے تھے۔ فاضل بریلوی کی عمر پوری 20 سال نہیں تھی۔ جن میں کچھ ہوتا ہے ان میں شروع سے ہی بڑا کچھ ہوتا ہے، جن میں کچھ ہے ہوتی ہے نا ان میں اس کا بچپن بھی بتاتا ہے کہ اس کا جوبن کس طرح کا ہوگا، اس کی جوانی کا نور بتاتا ہے کہ اگر سیاہ بالوں میں اس کا چہرہ اتنا چمکتا ہے تو سفید ہوں گے تو کتنا نور برسے گا۔ جوبن بتاتے ہیں، جوبن کیفیات بتاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت ابھی پورے 20 سال کے نہیں ہوئے تھے، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر صاحب
نے مرید کیا کہ حضور غلامی میں قبول کر لے. جس وقت مرید کیا نا ساتھ ہی خلافت دے دی پہلے دن. چلو خلافت 20 سال سے کم عمر جس آدمی کو آپ اندازہ کریں پورے بال نہیں آتے, خلافت دے دی. تو جو دائیں بائیں لوگ رہتے تھے کہنے لگے حضور ہمیں 13 سال ہو گئے, 22 سال ہو گئے, ہمارا بھی کچھ سوچے. ان کو آتے ہی آپ کا تو یہ طریقہ ہی نہیں, یہاں تو لوگ بڑی مشقت کے بعد. تو سید آل رسول مارہ روی سید زادے تھے, رو پڑے, فرمانے لگے لوگ کالے دل لے کے آتے ہیں, عمر گزر جاتی ہے انہیں سفید کرتے, انہیں چمکاتے عمر گزر جاتی ہے, یہ دل ہی بڑا سفید لے کے آیا ہے. میں نے تو ایک نسبت دی ہے, ایک گرہ لگائی ہے, بس تھوڑی سی نا اس کو نسبت کی ضرورت تھی, وہ نسبت دی ہے. اور فرمایا میں تو خود بڑا پریشان تھا کہ رب قیامت میں پوچھے گا عمل بتا تو کیا دکھاؤں گا. اب میں مطمئن ہو گیا ہوں. اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا نا رب کریم نے کہ آل رسول کیا لے کے آئے ہو, تو میں احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا یا اللہ یہ میری کمائی ہے.